بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ وزیر اعظم پاکستان آج بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان جیسا کہ تمام ہمارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ایک پسماندہ صوبہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے میگا پروجیکٹس کا اعلان انہوں نے کیے ہیں۔ تو تربت میں یونیورسٹی بنائی ہے جس پر انہوں نے تقریر میں بھی یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے بھی بلوچستان کے عام آدمی کے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا۔ بلوچستان میں باقاعدہ طور پر ایک سرداروں کا ایک علاقہ ہے، وہاں ٹرائب سسٹم بھی ہے اور الیکٹیبل ہیں۔ عام عوام کی زندگی کا اگر وہاں جا کے مشاہدہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جہاں ہم اربنائز یعنی خاص طور پنجاب یا بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو وہاں آج بھی انسان اور جانور اکٹھے ہی پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، انسانوں کو بنیادی ضروریات تک بھی نہیں ملتی، سوائے چند ایک بڑے بڑے شہروں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں الیکٹیبل سے مراد میری یہ ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ انہیریٹنس یعنی جو لوگ آپ اس سے 20 سال پہلے دیکھتے ہوں گے آج ان کا بیٹا ہوگا، سرداری نظام موجود ہے اور باقی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہولڈنگ جو ہے ان کی کوئی نہیں ہے، تو بڑے بڑے سرداروں کی میلوں کے حساب سے وہاں ہولڈنگ موجود ہوتی ہے۔ ان کا اپنی کانسٹیچوئنسی میں اتنی زمین اور اتنے ہارے اور اتنے مثلا ووٹر ہوتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہی منتخب ہو سکتے ہیں، دوسرے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، وہ ایک ایسے علاقے میں انہوں نے پہلی دفعہ ایک مہم شروع کی کہ ووٹ کے لیے بزنجو صاحب دوسرے بزنجو جو خاندان کے مقابلے میں کافی غریب کہہ سکتے تھے، کافی ڈرانے دھمکانے کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور صرف 500 ووٹ وہ لے سکے، لیکن یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور وزیر اعلیٰ بنے۔ اس طرح ایسا میڈیا کے توسط سے اور پوری دنیا جیسا چینج ہو رہی ہے، تبدیلیاں ہر جگہ اپنے طور پر آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے تربت میں یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور تقریباً انہوں نے کہا کہ 21 یا 22 وہاں چھوٹے ڈیم بنائے جائیں گے اور اس کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ بلوچستان کی جو پسماندگی ہے اس کو دیکھ کے بیرون جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس پر فوکس کیے رکھتے ہیں، وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان غریب آدمیوں کو یوز کرتے ہیں، یعنی اپنا وہ ٹول بناتے ہیں۔ انڈیا خاص طور پر زیادہ فوکس اس پر بلوچستان پر ہے۔ پاکستان کے اگر حکمرانوں نے یہ بات سوچ لی ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ دوسرا جس پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی آج الیکشن مہم رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور وہاں جلسوں کے دوران جس قسم کی تقریریں اور ایک دوسرے کے پر الزامات، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے الزامات یا ایسے مقابلے وہاں ہوئے ہیں لوگوں کی توہین کرنے کے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو گیدڑ کہا ہے تو دوسرے نے بھی ایسے ہی فکر استعمال کیے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کی بات کر لیں، مریم نواز شریف صاحب کی بات کر لیں، بلاول بھٹو صاحب کی کر لیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ ہمارے رہنما ہیں جو ہمیں رول ماڈل کہہ سکتے ہیں اور جو فالو عوام کرتے ہیں ایسی باتوں کے۔ خاص طور پر جی بی کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے جغرافی لحاظ سے بہت اہم ترین ہے۔ یہ تیسرے الیکشن جس میں تقریباً 23 ممبر ڈائریکٹ یعنی 24 ہوتے ہیں، لیکن ایک ابھی الیکشن نہیں ہو رہا، تو 6 وہاں خواتین کی سیٹیں ہیں اور 6 خواتین کی اور 3 ٹیکنوکریٹس کی ہیں۔ اس طرح وہ اسمبلی جب وجود میں آئے گی، اللہ کرے کہ وہاں منصفانہ الیکشن اور ساری پارٹیوں کو سیکنڈ کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک دفاعی لحاظ سے بھی اہم ترین خطہ ہے جو اس کے بعد باضابطہ طور پر پاکستان کا ایک 5واں صوبہ بن جائے گا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم علی خان صاحب ایسے یہ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور میاں سیف الرحمان صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، اور بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے نواب غوث مغی بارودی صاحب۔ لیکن ہم تھوڑی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ابھی آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔
ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی، کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا، ملکی حالات پر تبصرے بھی ہوں گے، سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے، اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک۔ گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی۔ مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے۔ دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر ترجمہ صبح 9 بجے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ہم بلوچستان پر بات کر رہے ہیں جہاں وزیر اعظم پاکستان اس وقت دورہ کر رہے ہیں۔ معظم علی خان صاحب، بلوچستان پر میں نے اکثر، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی ظاہر پر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، بلوچستان میں ہمارے وزیر اعظم بھی کم ہی جاتے رہے ہیں، یعنی اس کی طرف ایک پرسیپشن بنا لیا کہ وہاں ظاہر ہے کہ الیکٹیبل لوگ موجود ہیں، وہ ان کو اسلام آباد بلا لیتے ہیں، وہ پارٹیاں تو ایسی ہی چلتی ہیں جو بھی حکومت آتی ہے، یعنی وہاں جا کے اناؤنس کرنا وہ خطرے سے خالی بھی نہیں ہوتا کہ سکولوں کا یہ اعلان کرنا ہے انہیں کے علاقوں میں جا کے یہ بھی۔ تو اب وزیر اعظم نے وہاں جا کے تربت میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے اور بلکہ سنگ بنیاد اس کا رکھا ہے۔ تو ان کی تقریر جو میں نے سنی اس میں یہ تھا کہ آج کل کے دنیا میں تعلیم جو ہے وہی حل ہے ہر چیز کا۔ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیثوں کے مثال دی ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جنگوں میں بھی جب کوئی قیدی آ جاتے تھے تو ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ جو آدمی بچوں کو یا قیدیوں کے بچوں کو پڑھائے گا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر ذرا اپنا ٹھیک دیجیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے درست فرمایا، بلوچستان نیگلیکٹڈ تو ہے جی، پولیٹیکلی تو بہت ہی نیگلیکٹڈ رہا ہے، اور میں تو ویسے حیران ہوں کہ شروع کے دن جب ہوتے ہیں، جب نیا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ حکومتوں کی بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ بھی سنتے رہے کہ میں ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور آیا کروں گا بلوچستان، کوئٹہ آیا کروں گا اور آ کے آپ کے مسائل سنا کریں گے ہم، لیکن اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ اسلام آباد میں ایسے گھیرے جاتے ہیں، ایسے گھیراؤ کا شکار ان کو بیوروکریسی اور ان کے ساتھی کرتے ہیں کہ نہ پھر ان کو کبھی بلوچستان یاد آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کو کراچی بھی بہت کم یاد آتا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو وفاق میں ہے، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے وہ ایریاز جو نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں ہمیں کر سکیں گے کہ ان کے 2 سالوں میں یہ ایریا بہت ہی نیگلیکٹڈ رہا ہے،
خاص طور پہ وفاق کی جانب سے لے کے آئے کوئی میگا پروجیکٹ، کیا ان کی ضرورت نہیں؟ خاصا بھی کہ نقصانات آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارے بیٹھا ہوا ہے نزدیک، ہمارا دشمن ملک ہے، اور اس نے وہاں پلانٹ کیے ہوئے اپنے لوگ، اور کلبھوشن وہاں سے پکڑا گیا. اب بھی انرسٹ ہے، بار بار دھماکے ہوتے رہتے ہیں، روزانہ کیجویلٹی اور شہید ہوتے رہتے ہیں فوجی. تو اس کو تو زیادہ بلوچستان کو ہمیں اتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ آدمی محسوس کرے کہ ہم بھی اقتدار میں شامل ہیں، وہ ناراض لوگ کم ہوں ہم سے. دیکھیے میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ وزیر اعظم ایک گھراؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں یا اور کوئی 2-4 قریب کے عہدیدار جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا ماحول وہاں پہ کریٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں سے ان کے اتحادی یہ گلہ کر رہے ہیں کہ میں وزیر ہوں اور 8 مہینوں سے مل نہیں سکا. تو عمران خان صاحب کو اپنی ترجیحات میں سے سوائے اپوزیشن کو لتاڑنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنی پرفارمنس سے ثابت کریں، آپ لوگوں سے بہتر روابط پیدا کریں. آپ جو اب دیکھیں نا کتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے، پی ایم ایل این کی جو پوری پارٹی تھی وہ وہاں پہ شکست و ریس کا شکار ہوئی ہے. تو یہ تو ایک اپرچونٹی ہے، نہ صرف پولیٹیکل اپرچونٹی بلکہ عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کے نظریے کو بلوچستان سے شروع ہونا چاہیے. وہ تو سب سے زیادہ تعلیم کے ایک وہاں یہ بھی خطرہ عام طور پر موجود رہتا ہے کیونکہ صوبائی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ ایک الائنس بن جاتا ہے اور بدلتا بھی رہتا ہے. اس سب آپ کیسے ویسٹ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، فنڈز ہوتے ہیں اور فنڈ پر لڑائی ہوتی ہے. بلکہ ایک چیف سیکرٹری صاحب وہاں لگے ہوئے تو ہمارے پروگرام میں بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ جب فنڈ تقسیم ہو رہے تھے تو وہ باقاعدہ کیبنٹ میں اس کو تقسیم ایسے کرتے ہیں کہ پھر اگر وزیر اعظم ان سے پوچھے تو اس کی حکومت کو اس کا خطرہ رہتا ہے، تب یہ ان سے نہیں پوچھ سکتے. دیکھیے اقبال شاہ صاحب یہ تو پھر آپ روایتی بات ہے نا، پھر عمران خان صاحب کہے کہ غیر روایتی ہو. ہاں یہ بات کچھ تو تبدیلی لے کے آئے نا، وہ جائیں، وہ لوگوں سے براہ راست بات کریں، ان کے براہ راست مسائل دیکھیں، وہ دیکھیں کس طریقے سے بلوچستان کو سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے باقی ملک. میں ایک یونیورسٹی سے میں کیونکہ شعبہ تدریس سے منسلک بھی ہوں صاحب، بلوچستان سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، انٹرنیٹ کی اتنی پور کنیکٹیوٹی ہے وہاں پہ. ہم ابھی کووڈ کی وجہ سے آن لائن گر جاتے تھے تو بچے شکایت کرتے تھے کہ سر ہمارے پاس انٹرنیٹ اس طرح کا اویلیبل نہیں ہے جس طرح سے پنجاب میں ہے. وہ ہمارا حصہ ہے بھائی، 44% آف پاکستان ہے، انٹیپڈ ریسورسز پڑے ہیں وہاں پہ، اور انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے جس طرح سے آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے. تو کیا یہ پالیسی میکرز کو نہیں پتا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا کہ 2 سال کے بعد ایک چکر، یہ بڑی ناانصافی ہے. ٹھیک ہے، بار بار جائیے وہاں پہ. سفر مان سے بعد انہوں نے کچھ انسینٹو اناؤنس کیے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سوئی گیس کا بتایا کوٹا بڑھا دیا گیا، اور بجلی کا بھی انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہم یعنی بجلی زیادہ دے رہے ہیں، 25% یا کیا ہے. تو اناؤنسمنٹ تو ہو جاتی ہے، امپلیمنٹ اگر فاسٹ ٹریک پر نہیں ہوتی تو بات ابھی جیسے کراچی میں ایک یعنی 1100 بلین کا 1100 ارب کا ابھی تک. نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے توقعات تو ہیں کہ عمران خان چونکہ آئے تبدیلی کے نعرے سے ہیں، تبدیلی کی سوچ کے ساتھ آئے ہیں، تو دوسروں سے مختلف کام کریں گے. یعنی صرف انسینٹیوز اگر اناؤنس کر دینا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، میری عبدالقدوس زنجو بھی یہاں تشریف لائے تھے لاہور، اور دوسرے صاحب جام کمال صاحب آپ بھی ایک جگہ پہ میرے ساتھ موجود تھے گورنر ہاؤس میں. تو ان سے ہماری بات چیت ہوئی تھی تو ہم نے بہت سے سوالات بھی کیے وہاں کی پسماندگی کے حوالے سے، سرداری نظام، خود بھی وہ سرداروں ہی میں سے ہیں، لیکن واقعی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایک دھیمے مزاج کے ہیں دونوں ہی ماشاءاللہ، سردار ہے اور اچھے خاصے کچھ پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں. ان کی کافی دسترس تھی بہت سے معاملات پر، جیسے سینڈک کاپر مائنز کے بارے میں ان کو پتا تھا، اور وہ بلکہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ براہ راست بھی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے لوگ تیار ہیں. تو یہ اس کے پوٹینشیل اس وقت موجود ہے وہاں پہ. تو اگر یہ موقع ہے کہ اگر وزیر اعظم اب وہاں گئے ہیں، میں مطمئن ہوں، میں سمجھتا ہوں ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات سمجھی اس وقت کہ بجائے کہ آغاز حقوق بلوچستان کا ایک نعرہ لگا دیا جائے اور بلوچستان پسماندہ ہے. اور اعظم علی خان صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جب مسلم لیگ نون نے ایسا ہی کیا کہ اسلام آباد سے نہیں نکلتے تھے تو 1 گھنٹے میں حکومت گر گئی، ریل کی دیوار ثابت ہوئی. آپ نے جیسے کام کیا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر مثلا آپ توجہ نہیں دیتے. نہیں دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں کہ اگر سیاست میں اگر فہم و فراست سے آپ آ رہی ہوں گے تو آپ پھر انہی چیزوں میں چلیں گے کہ وہ پسماندہ ہے، ان کی کوئی کمپرومائزڈ حکومت ہے. لیکن جو سینسٹیوٹیز ہیں وہاں کی حساسیت وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس دہانے پہ کس جگہ پہ وہ واقعہ ہے، اور انڈیا کی جو سازشیں ہیں اور وہ ساری دنیا کے سامنے. یہ صرف ٹیلی ویژن ٹاک شو تک تو میاں صاحب لیکن عملاً بہت مشکل کر کے دکھائیں. دیکھیے بلوچستان میں میں مانتا ہوں اس بات، ایک رپورٹ آئی تھی 5000 سکول ایسے ہیں جو ایک ٹیچر ہے جن کے اندر.
یعنی آپ اگر اس طرح کا نظام رکھیں گے آج بھی نہیں وہ تو آپ تو کو یہ لگے گا میرا خیال انہوں نے پینے کہا کو کہ پانی دہشت نہیں گردی ہے میں جی، تقریباً لوگ سرکاری نظام میں بھی مجھے کچھ لوگ بتاتے تھے دیکھیے محکموں کے تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی سر گزارش یہ ہے جتنی بھی یہ گفتگو ہے نا کہ وہاں پہ یہ مسائل ہیں تو حکومت کس مرض کی دعا ہے کس جی، مرض اس کی کا حل دعا؟ کر کے حکومت نے دیں۔ کرنا ہے بالکل۔ مسائل ہیں تو اس کا مطلب نہیں، یہ ہے کہ وہاں درست پہ ہے تبدیلی آپ کی۔ نہیں آئے گی۔ اگر ہم کہتے ہیں مسائل یعنی ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں، جی، دہشت گردی مسائل ہوتی ہوتے ہے، ہیں، جی، بالکل۔ اگر ہم پانی نہیں دے سکتے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسٹیٹ کی یہ ہے جان و مال کا تحفظ، جی تعلیم، جی ہاں۔ صحت، یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ جی اگر بالکل، نہیں آپ دیکھیں دے ابھی سکتے جو تو بائیڈن state آئے ہیں انہوں نے کہا جی نواز صاحب، پیندیمک کو ہم ڈیل السلام کریں گے، اکنامک ریکوری، ساری چیزیں۔ نواز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جناب؟ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، سر آواز رقم معلوم کر دو۔ تو نواب صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان خاص طور پر بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے تربت میں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا اور انہوں نے جب تقریر کر رہے تھے، سچی بات ہے میں تو تھوڑا سا نا اپنے طور پر جو میں نے اس سے پہلے دیکھتا رہا، جب وہ تقریر کرتے مجھے ڈر لگا کہ آپ لوگ خلاف ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ تعلیم کی بات کر رہے تھے بھی تعلیم عام ہونی چاہیے، تو تعلیم اگر عام ہوگی تو لوگ سمجھ جائیں گے، پھر جو آپ نے پتا کہ شکنجہ ہوتا ہے، یہ تو بات مانے نا، شکنجہ ہوتا ہے، ادھر بھی ہے شکنجہ اکثر علاقوں میں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ تعلیم کی بے تحاشا سکول کھلنے جیسے معظم علی خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میاں سیف الرحمان ہیں، تو یہ بھی اسی بات کو کر رہے تھے کہ وہاں 5000 سکول میں ایک ٹیچر ہے، تو ڈرتے ہی نہیں آتے دہشت گردوں سے، یا مثلا کو ضرورت بھی نہیں ہے؟ میرا سلام دونوں دوستوں کو جناب، مہربانی، شکریہ جناب۔ سلامت رہے آپ لوگ جی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈر دیکھیں، ڈر اور خوف پہلی چیز ہے جو آپ کو اگر دہشت گرد نہ ہوگی تو رہتا ہے آپ کے مرنے کا، دہشت گرد مار ہی سکتے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اصل میں دہشت گردی میں نے آپ کو بتایا نا، میں جب وہ چیزوں تھا بھی میں کہتا تھا کہ میں ان سے ڈرتا ہوں جن کے ہاتھ میں قلم ہے، انہوں نے پوچھا جی کون، تو میں نے کہا جی مجھے نوکر شاہ بنا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پڑھائی ضروری ہے جی کسی کی، اس کے لیے لوگ کہتے کہ جی ہم پڑھنے نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں جی 1800 کچھ میں جب ہوا کیا کہتے ہیں انگریز جب آیا تو میرے گاؤں میں سب سے پہلے اسکول انہوں نے بنایا، اس زمانے میں تو کوئی سستا نہیں تھا جی، وہاں پہ سندھی میں جو اسکول ہے اس کو بلوچستان کا علی گڑھ کہتے تھے کسی زمانے میں، اب تو ہم نے خود اس کو خراب کر دیا جناب۔ تو بہرحال تعلیم ضروری ہے، صحت ضروری ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا باقی چیزیں ضروری ہے۔ نہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ دیکھیں نا وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کے والد صاحب بھی رہے ہیں، تو کون سا میکنزم نہیں کام کر رہا کہ بس کوئی انسینٹو پہنچتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی چینج ہی نہیں ہو رہی؟ ہر چیز پہنچتی ہے اقبال شاہد صاحب، وہ جو سسٹم ہے نا جی، سیچوریشن اتنی انہوں نے کر دی ہے کہ وہاں وہ نیچے ڈیپ نہیں جاتی، انسیچوریٹڈ لوگ ہیں وہ جو آتے ہیں ان کے اپنا مقصد ہوتا ہے، اسکول کے لیے پیسہ بہت آتا ہے، اسکولوں کے لیے اتنا آتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر شہر میں ایک بہترین قسم کے اسکول بن سکتے ہیں، دل ہماری ویژن ہماری۔ آپ نے فرمایا نا جی کہ ٹیچر نہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن زیادہ ہوتی ہے، یہ جو فنڈ جو ہے صحیح نہیں لگتے۔ یہ جی کرپشن تو ہماری سوسائٹی میں اگر آپ کو کرپشن کرنی نہیں آتی تو آپ نہ اس میں بیکار ہے جناب، کوئی بھی کسی آپ کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً کرپشن کا وہ سلسلہ ہے، دور دور علاقے ہیں، بلوچستان کو ابھی تک اس طرح سے نہیں رکھا گیا کہ روڈز بنتے وہاں پہ کوئی جاتا جی، پہاڑوں میں کہیں جا کے ایک ٹی ہے یا گاؤں میں چھوٹا سا وہاں اسکول بنوا لیا، وہاں کے بڑے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جی، سیدھی سی بات ہے جی۔ اب وہاں پہ بہت اسکولس بھی ہیں۔ نہیں آپ کے خیال میں وزیر اعظم نے جو اس وقت اناؤنسمنٹ کی ہے، کیا وہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو کوئی بہتری آئے گی، اس سے اور آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، میں آپ سے عرض کروں کہ جناب ان کی تقریر میں نے سنی، مجھے بہت اچھی لگی، صرف ایک بات تھی کہ بلوچستان کو اس طرح سے پچھلے وزیر اعظموں نے نہیں دیکھا، وہ کہ ہر کوئی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں کروں گا، ہمارے بھائی ہیں بلوچستان پسماندہ ہے، انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ کچھ نہیں ہوا، تو میں کوشش ان کو کہوں گا کہ وہ کوشش کرے کہ بلوچستان پہ فوکس کرے جی، بلوچستان پہ فوکس بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ جی 65 کا ہاؤس ہے، جو آ جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ ایوان میں جاتے ہیں تو انہی کے پاس ایک وزڈم ہے، انہی کا حق ہے، باقی اسٹیک ہولڈر سارا بلوچستان۔ ہاں یہ بات آپ نے بڑی کہی ہے، بات صرف یہ ہے کہ کاش وزیر اعظم، لیکن کوئی ہر پارٹی کی پالیسی ہوتی ہوگی کہ جو لوگ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ میں ہیں ان سے علاوہ آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو چند ووٹوں سے ہار جاتے ہیں یا کبھی نہیں کھڑے ہوتے، تو ان لوگوں کا کہ جرگے کو بھی ملنا چاہیے، ان کی بھی باتیں سننی چاہیے تاکہ استحکام پیدا ہو۔ بات تو یہ ہے نا اقبال شاہ صاحب کہ ہماری سیاست میں اخلاقی اقدار نہیں رہی نا جی،
آپ چاہتے ہیں کسی کے پاس آپ کے پاس آپ کو اس کو آپ کے پاس آنا چاہیے. تو اب یہ کہ ہماری سیاست پہ اخلاقی اقدار نہیں ہے, کردار اتنا اچھا نہیں ہے. اخلاق ہم دکھاتے ہیں جی, بہت ہی غلط قسم کا آدمی ہوگا, خوش اخلاق ہوگا, گشت ریئیکشن ہوگا, یار یہ بڑا زبردست دیوا بندہ تھا, کتنا ہنس کے ملا مجھ سے اور کیا کیا. یقیناً اسٹیک ہولڈر سارے بلوچستان کے ہوا میں ایک چرواہا جو ہے وہاں پہ رہتا ہے, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے جی. چیف منسٹر یا کوئی نہیں, پھر کچھ تو لوگ چلو ٹھیک ہے, کچھ لوگ سردار ہیں, کچھ لوگ اس ادارے میں انٹر ہوئے ہیں. مثلا موسیٰ خیل ہے, کل بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, وہ شہر کا جو دکھائی فوٹو دکھائی اس کے بالکل ساتھ ہی کتے پانے پی رہے ہیں, یعنی گدے بھی پی رہے ہیں, بندے بھی پی رہے ہیں. تو کیا وہ کوئٹہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کبھی پی سی سے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں. یعنی عوامی نمائندگی جہاں سے منتخب ہوتے ہیں پر وہ بھی تو کام نہیں کرتے. یقیناً دیکھیے جی, اب وہ لوگ جو آتے ہیں ان کے اپنی نوشنز ہوتی ہے, اپنے خیالات ہوتے ہیں جی. اب مسخیل آپ کو پتہ ہے اقبال شاہد صاحب کے جب پاکستان کا دارالخلافہ نیا بنانے کا سوچ رہے تھے تو ایک تو موجودہ اسلام آباد کی جگہ, دوسری مسخیل کو انہوں نے پسند کیا. یہ دونوں تقریباً ایک جیسے علاقے تھے. آپ مسخیل جگہ خوبصورت علاقے, اور مسخیل میں میرے قبائل رہتے جی. اچھا, آپ کا نا, کیونکہ آپ کا جو بات ہوئی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں ذرا ٹائم کم دیتے ہیں, لیکن ذرا پینل کی بات سن لیں, لائن پر ان کی بات سنیں, پھر دوبارہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں. جی میاں سیف الرحمان سے جو نواب صاحب نے بات کی ہے, ظاہر ہے کچھ لوگ ابھی بھی, مطلب میں وہ آن لائن پر ہے اس لیے سامنے کوئی تعریف ذرا اچھی نہیں تھی کہ نواب صاحب نے وزیر وزارت ہے 3 دفعہ, والد صاحب 3 ان کا پورا خاندان, تو میں کہتا ہوں نہ لاہور میں مکان ہے نہ کہیں اور ہے. میں تو حیران ہوں, وہاں تو اربوں روپے بانٹے جاتے ہیں. تو آپ کس طرح کی دنیا میں رہتے رہے ہیں؟ تو یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو انسینٹیو ڈکلیئر کیا گیا ہے, یعنی اس سے زیادہ چاہیے یا اس پر بھی نظر رکھیں, اس کو صحیح یوز بھی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بھی صرف دیا جائے, وہ یوز ہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, یوٹیلائزیشن کی کوئی میکنزم تو بنانی پڑے گی نا جی. آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی آپ کو غلطی کریں تو نیب آپ کو پکڑ لے گی, لیکن آپ کو غلطی کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ غلطی سے پہلے اگر آپ کے پاس میکنزم ہو پری انسپیکشن کی, ہر چیز کلیئر اپنے حساب سے اپنی جگہ جائے اور وہ اپنے فنڈز ایلوکیشن جو ہے ان پہ کام ہو. آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے ہاں پی ٹی آئی کا, ویسے تھوڑا سا موزم صاحب بات صحیح بھی کہہ رہے ہیں, ابھی حال ہی میں بھی ایک تجربہ سامنے آیا کے بی کے حوالے سے. اس میں غالباً کوئی انیکسپیرینس ہے ان کا یا جو بھی ہے, ان کا ایک بڑا وفد آیا اقبال صاحب, اور وہ بڑے سینئر جرنلسٹ تھے سارے مختلف طبقہ فکر کے, یعنی کوئی ادھر کی پارٹی کا کوئی ادھر کی. ہم نے انہیں سوال کیا کہ یار یہ آج پچھلے ٹینیور کی بات ہے کہ وہاں کے سنائے ترقیاتی کاموں کا, انہوں نے کہا جی کہ 3 سال کا بجٹ جو تو لیپس ہو گیا, اینول ڈیولپمنٹ استعمال ہی نہیں ہوا. اب بلکہ آپ کل پرسوں بھی یہ خبر چل رہی سرپلس ہو گیا, اب کل پرسوں بھی خبر چل رہی تھی کہ وہاں کسی پتہ نہیں کہ ایک اور بہت بڑا کوئی منصوبہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم محرومیہ کہہ رہے ہیں, گوادر وہاں بن رہی ہے, جو سی پیک گوادر ہے, کوسٹل ہائی وے ہے, ایسا نہیں ہے, بڑا پورا دیکھیے منصوبہ ہے, لیکن حکومت کو پرائیورٹائز کرنا ہی پڑے دیکھیے گا. میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا وہاں پہ کرپشن کا مقدمہ آیا تھا, ہمارے یہاں وہ ہم فالو اپ نہیں کرتے نا. وہ ایک لانگو صاحب کا معاملہ آ گیا تھا, ایک سیکٹری صاحب پکڑے گئے تھے, کیا بنا اس کا؟ جب آپ گھر میں پیسے رکھ کے ایسے بانٹ رہے تھے, آپ نے ایک پروونس کو اور اپنی پولیٹیکل مجبوریوں کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں جی وہ ناراض ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گا, پھر اس صوبے کا یہی حال رہے گا. آپ دیکھیے, آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں بارودی صاحب کا, یہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اس سے سیاست سے مال نہیں بنایا, تعلیم کو جی ہاں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ پڑھے لکھے ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی محرومیوں اور ان کے مسائل کی وجہ صرف وفاق نہیں ہے, ان کے اپنے لوگ بھی ہیں, ان کو خود کھڑے ہونا ہوگا. پتہ ہے کہ تعلیم اور روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں نا, سی پیک جب چائنا انٹر ہو رہا ہے, وہ بہت ہیوی روڈز بن رہی ہیں وہاں, یعنی ایئرپورٹس بن رہے ہیں, اور جب یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوئیں گی تو آٹومیٹک, میں نہیں سمجھتا کب تک اس کو گرفت کو آپ مضبوط رکھا رکھیں گے. دیکھیے گرفت کو مضبوط صرف کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ چین نے کرنا ہے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم چین پہ ڈال رہے ہیں نا. ہمیں چین سی پیک کے آنے سے پہلے اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے, وہاں کا انفراسٹرکچر درست کرنا ہے, ان کے صحت کے مسائل کو حل کرنا ہے, سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا ہے. اگر سکل نہیں ہوگی, اگر تعلیم نہیں ہوگی ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی, دنیا کا ایکسپوجر نہیں ہوگا, تو آپ بتائیے کہ وہ اس ٹیکنالوجی اور ترقی سے کیا کریں گے؟ وہ چین کی آنے والی جو یلغار ہوگی ترقی کی, اس کے سامنے کیا بیچیں گے؟ تو بلوچستان کے پوٹینشل کا صرف مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انٹیپڈ ریسورسز ہیں, وہاں پہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سی پورٹ مل جائے گی, ڈیپ سی پورٹ. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو اس سے کیا ملے گا. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا اگر
بے روزگاری کوئی کم ہو بھی گئی تو وہ لیبر ٹائپ پر ہی ہوگی، اگر بادشاہ ٹیکنیکل ہینڈ تو مطلب ہوئیں گے اسکل ہی نہیں ہوگی اگر ان کے پاس، وہ نہیں جانتے کہ کیسے جدید نواز ٹیکنالوجی صاحب کو. آپ نے سنا، ظاہر ہے کہ جو ہم بھی اسی طرح ہی یعنی بلوچستان کے متعلق اچھا ہی سوچتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تمام میڈیا کے جو لوگ میں نے دیکھے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے وہ ہمیشہ کوشش بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. تو میں وہ سی پیک کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ سی پیک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو گوادر کے اندر صرف 2% ہے، باقی تو انفراسٹرکچر کے اوپر ہے. تو وجہ جب تک وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اور اچھی ملازمتوں پر نہیں جائیں گے، ان کی فیکٹریوں میں مین پوسٹوں پر نہیں کام کریں گے، وہ تو پھر تو لیبر ہی بن گئی. تو یہ تو تعلیم تو بڑی ضروری ہے. اس پر کتنا کام ہو رہا ہے آپ کے نوٹس میں ہو تو؟ میں آپ چیز کروں کہ جب میرے والد چیف منسٹر تھے تب بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں کو ہمارے کو تعلیم دو، لیکن ان کو اسکل بنا دو تاکہ لیبر بھی ہمارا اسکل لیبر ہو، انسکلڈ نہ ہو. اسکل جی یقیناً ہم نے کبھی بھی، میں اپنی ذات کی حد تک کہتا ہوں آپ کو، تو بھی کہتا ہوں کہ ہم کو کسی اور کو الزام نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. فیڈریشن کو میں الزام نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں مسئلہ یہ اقبال شاہد صاحب کے ماسٹر ٹرینر وہاں سے آتے ہیں یا ہمارے کچھ سکھا دیتے ہیں. ہم تھوڑے خام مال ہے تو ہم اسی میں ڈھل جاتے، پھر ہم اپنے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ابھی جیسے بھائی نے فرمایا کہ بالکل وہ جو خزانہ کا اتنا بڑا اسکینڈل تھا وہ کہاں چلا گیا. جی ہاں، اصل میں نہیں تو ثناءاللہ زوری صاحب کے اوپر بھی تو ایلیگیشن کچھ بھی نہیں بنا، اس میں تو عرض کروں آپ سے کہ اب ایک اور وہ جو آپ فرما رہے تھے آپ کی جناب، وہ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں. لیپس کرنے کی بھی ایک سٹوری ہے جناب. پیسے جب لیپس کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو بندے بیٹھے ہیں اسٹیک ہولڈر، ان کو کچھ پرسنٹیج ملتا ہے، یہ پیسہ جاتا ہے اس طرف اوپر. پھر سی پیک ہونا چاہیے اپنا بلوچستان میں کام ہونا چاہیے. سی پیک سے آپ یہاں اورنج ٹرین بنتی ہے، وہاں اپنا سپی ٹو کوئٹہ ایک اچھی ٹرین کیوں نہیں چلتی، یا ہمارے بلوچستان سے ایک اور اچھی ٹرین کیوں نہیں چلتی. دیکھیں ہم خود کرپس دیتے ہیں، ہم خود ہی سائڈ لیتے ہیں جہاں سے ہم پہ فائر ہو. فیڈرل گورنمنٹ نے ویژن کا وہ نہیں کیا، کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا. آج عمران خان لوگ کو دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا، تھوڑا سا معمولی سا فرق سمجھ آیا کہ ہاں وہ کہہ رہا کہ جی بلوچستان میں کام کرنا چاہیے. پھر جنوبی اور مشرقی اور یہ بلوچستان نہیں، سارا بلوچستان ہی ہم پہ اسپریڈ کر جائے سارے بلوچستان پہ. جی گوادر ہمارا ویلیو ایڈڈ ساری دنیا کے لیے ایک بہت ہی بڑا شاندار منصوبہ ہوگا، آپ دیکھیں گے فیوچر میں. اس کے ساتھ پھر ہمارا بھی حق ہے ہر کونے پہ. جی تو بہت آسان کام ہے کہ ایم پی ایز اور ایم ایل ایز اور جو منسٹر ہیں ہمارے، ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرے، ایک انتظام لائیں ہمارے سسٹم میں، تب تو بات بنے گی. ورنہ آپ یقین کیجیے کہ یہاں پہ پیسہ کھانے کے ایسے بھی طریقے ہیں کہ ایک منسٹر ہمارا اقبال صاحب، وہ اس نے استعفیٰ دیا، 5-6-7 مہینے مستعفی رہا، بعد میں ملتے ترلے کرتے کرتے آخر میں وہ مشیر بن گیا. جی آپ دیکھ لیجیے کچھ پروٹوکول بھی ہوتا ہے سیاست کا بھی، خاندانی بھی، لیکن ہم تھانے کے لیے ہم دور نہیں رہ سکتے. جی ہم کھینچے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب. تو اب اس وقت عمران خان کو بھی یہی چاہیے کہ عوام کا خیال کرتے ہیں تو ایک تو مہنگائی کی طرف رخ دے اور بلوچستان کے غریب عوام کے لیے. بانگ صاحب میں سوال کر سکتا ہوں؟ بارودی صاحب ایک مختصر سا سوال ہے کہ ابھی حال ہی میں ایران کا وفد آیا تھا پاکستان، جواد ظریف ان کے آئے تھے، تو یہ 130 کلومیٹر دور ہے چاہ بہار سے، اور وہاں پہ ایک نیا بارڈر کراسنگ پوائنٹ گبت کا علاقہ ہے ہمارا شاید، اور ایران کا رمبن ہے. اس طرح اس سے کوئی فائدہ ہوگا تجارت میں؟ کہتے ہیں کہ 2-3 پوائنٹس اور کھولے جائیں گے. دیکھیے جس پروسیس سے آپ کے میں آپ کو بتاؤں فائدہ تجارت میں تو ہے ہی ہے نا. آپ بتاؤں آپ کو اس وقت انکنونشنل جو تجارت ہو رہی ہے، جہاں بارڈر ہوتے ہیں وہاں کے لوگ بہت امیر ہوتے ہیں کہ وہاں کا مال ادھر آتا ہے کہ وہاں یہاں کا مال وہاں جاتا ہے. بارڈرنگ جہاں پہ بھی بارڈر آپ یقین کی جناب، وہاں پہ لوگ بلینئر نہیں ٹریلینئر ہے. جی وہ غریب آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ کھرب پتی ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی نواز صاحب بڑی مہربانی کنکلوڈ کر لیں کیونکہ ٹائم کافی ہوگا، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد جو ہم موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے گلگت بلتستان کا الیکشن، جس کا آج آخری، یہ کمپین کا آج آخری روز تھا. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. گلگت بلتستان کے الیکشن کی کمپین کا آج آخری دن ہے. کل تمام انتظامیہ ان مقامات پر اپنے جو بیلٹ باکس ہیں وہاں پہنچا دیں گی، اور پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان سے پولیس کے دستے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ وہاں انہوں نے اپنے انسٹالیشن اپنی جگہ پر ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے.
اللہ کرے یہ پرامن الیکشن ہو، کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں نے خاص طور پر اتنے زیادہ طریقے سے کبھی وہاں کمپین نہیں چلی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب تقریباً 15 دن تک وہاں کمپین چلاتے رہے، اور مریم نواز شریف صاحب بھی کافی بڑے بڑے جلسوں سے انہوں نے خطاب کیا. پھر جو موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کے بھی وزراء وہاں گئے ہیں. درمیان میں ایک ریٹ پٹیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہ یہاں جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں یا کوئی بھی آفس ہولڈر ہے وہ وہاں کمپین نہ کرے. پھر چیف کورٹس نے فیصلہ کیا کہ سب یہاں سے نکل جائیں. پھر لینے کے دینے پڑ گئے. پھر وہ سپریم کورٹ میں جب گئے تو انہوں نے کہا ڈیٹ دے دی، اسٹے دے دیا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آج میں نے کمپین نہیں کی، میں قانون کا احترام کرتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ الیکشن کے بعد اس الیکشن کو مانا جائے، کیونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو تیور ہیں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن میں جتنے بڑے جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اگر ہم یہاں کسی کو ہرایا گیا تو پھر یہاں خرابی پیدا ہوگی. جی میاں سیف الرحمان صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویسے تو سارے یہ جتنی پارٹیز ہیں پھاوی ہو گئی ہیں اپنا زور لگا لگا کے، اور اس کو غالباً وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ ہماری پاپولیرٹی یہاں پہ کیا ہے، ہم کس طرح لوگوں میں. اور کیونکہ ایک میرا تاثر یہ ہے کہ یہاں کے لوگ خواندگی وہاں زیادہ ہے، اچھا خاصا خواندگی کی شرح ہے، اور لوگ شاید شعور بھی رکھتے ہیں. جو گلگت بلتستان کے ہمیں لوگ ملتے تھے وہ اپنے رائٹس کی بات کرتے تھے، بہت دیر سے کرتے تھے. وہ بھلے چلے کسی بھی تناظر میں کرتے ہوں لیکن بات ہوتی تھی. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک کچھ سوچ لے کے بھی کچھ پارٹیز بیٹھی ہیں کہ میں نہ مانوں والی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا ایسا کون سا میتھمیٹیکل فارمولا ہے کہ آپ کہیں جی میرے مجمع میں 10,000 مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ دھاندلی کا پہلا کیس پکڑا بھی گیا. جی ہاں وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ میکینزم مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ تو میں شاید ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے. ٹرمپ وہ بہت دیر سے کہہ رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا دوسری یہ بات کہ جی میرے جلسے میں 10,000 بندہ تھا، چلیں ہم مان لیتے ہیں جی 10 تھا 20,000 تھا، کیا وہ 20,000 ووٹر ہی تھے سارے آپ کے؟ یعنی اس میں تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں لوگ. یہ کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جغرافیکلی طور پر جو اس کی پوزیشن ہے اس وقت بہت بی بی کی، وہ ہمیں بہت اگر سینسیٹیو ہے، اس کو ہمیں وہاں پہ ہم یہ جو پولرائزیشن کر رہے ہیں نا جی، اپنے الفاظ کی جو لفاظی کی جادوگری کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس میں اکراس دا بارڈرز اکراس دا فرنٹیئرز کیا میسج آئے گا؟ بلکہ اب اس میں اب میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں تھوڑی سی پختہ کاری آنی چاہیے اب کہ ہم باقی دشمن نہیں ہیں. جیسے دیکھیں جو بائیڈن نے کہا جو وہ کر رہے ہیں، کون کون سے لفظ جو نہیں یوز کر رہے جی کون سے نہیں یوز کر رہے، تو یہ میرا خیال ہے میرا خیال ہے یہ جو ہے نا پولیٹیشنز کے حوالے سے ہماری یہ ایکسپیکٹیشنز کے میاں صاحب کے وہ سنجیدہ ہو جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے، کوشش کریں کہ اچھا جی کراس دی بارڈر کیا پیغام جا رہا ہے، پولرائزیشن نہ ہو. یہ تو خام خیالی ہے ہماری، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے سیاستدان نے صرف ایک چیز سیکھی ہے. میچور نہیں ہوئے؟ نہیں سر، میچورٹی تو بہت بڑا لفظ ہوتی ہے. ایک چیز سیکھی ہے، اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو بھی سرنگ لگانی پڑے وہ کرنی ہے، پولرائزیشن کرنی پڑے، کسی کی متعلق کوئی آپ کو دونوں پارٹیاں تو کہتی رہی ہیں کہ اب ہم نے جو جہازوں پر تصویریں پھینکی تھی یا کچھ کیا تھا وہ ہم باز آ گئے ہیں، سبق سیکھا ہے. سر اقبال شاہ صاحب آپ صرف یہ دیکھیے، یہ تو سبق کیا سیکھنا ہے. آج آپ نے جس ملک نے آپ کو 3 بار وزیر اعظم بنایا، آپ کا اسپیکر قومی اسمبلی جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے ایسا بیان دیتا ہے کہ آپ کی جیتی ہوئی جنگ کا وہ آپ کی شکست ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے، اور آپ کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم باہر بیٹھ کے ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے آپ کے سارے ادارے ٹیئر ڈاؤن چلے جائیں، اور وہ کہتا ہے میرے پاس ایسے ایسے راز ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے پولیٹیشین کا مقصد یہ نہیں ہے وہ ایٹ اینی کاسٹ ہی وانٹ ٹو اسٹے. اس کی کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہوتی، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن جائے، وہ 4 دفعہ بن جائے، اس کی یہ ہوس ختم نہیں ہوتی. سیاستدانوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا اور ریاست نے بھی. دیکھیے ابھی یہ کہہ جا رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے یہ اگر فوج نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے کس طرح سے ایک دوسرے کی قتل و غارت کریں؟ ڈبے نہیں اٹھا کے لے جاتے چودھری وہاں سے، جاگیردار وہاں سے، کون اس کی حفاظت کرے گا؟ آپ ہی چیخ کے کہتے تھے کہ فوج کو بلاؤ کیونکہ اس کے بنا کوئی آپ کے پاس امپارشل فورس نہیں ہے. کیونکہ نیریٹو جس کو کہتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں بیانیہ، میں تو کبھی بیانیہ مانے نہیں، بڑے لوگوں کے ہوتے تھے. میں صرف ایک چیز میں چل دوں آپ کے سوال سے پہلے، منڈیلا کا ہوتا تھا، یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اچھا ووٹ کو جو عزت دو تھا وہ چلتے چلتے میاں نواز شریف صاحب نے وہ کہاں تک بات پہنچائی، پھر بلوچستان میں کہاں تک بات پہنچائی، جہاں جہاں جلسے کرتے رہے الحمدللہ کہ وہاں لوگ اداس ہی رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب انہوں نے
جب بی بی سی کو نمائندے کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا پہلے ان کو ہٹائیں, آگے سے ہٹ جائیں, عمران خان کے اور ہمارے راستے سے آپ ہٹ جائیں. یہ کون سا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں صرف میاں صاحب آپ سے پہلے ذرا ایک تو بڑی عجیب بات یہ ہے ہمارے ہاں, یہ بھی کہ ہمارے یہاں اپنے ماشاءاللہ سے 40-45 چینل ہیں اس وقت, لیکن جب بھی کبھی اس قسم کا کوئی انٹرویو دینا ہوتا تو وہ پھر ہم بی بی سی ڈھونڈتے ہیں, سی این این ڈھونڈتے ہیں, الگ کوئی خلیج, کوئی الجزیرہ, کیونکہ ہم اپنے میڈ ان پاکستان کے تو سیاستدان ہیں, انہیں بھی آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو بات کرنی ہے کر لیں, کیونکہ وہ ڈیل بریکیج کرواتے ہیں, ہماری بروکر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لنڈن کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے, پہلے انہوں نے الطاف حسین کو اتنے سال سنبھالے رکھا, اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں پہلے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے تو نیلسن منڈیلا کی طرح جیل کاٹنی پڑے گی, قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ سچے ہیں تو آ جائیں ملک کے اندر. خان صاحب, بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ویلکم سر, السلام علیکم. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو یہ موضوع ہم اس سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کی کمپین کا جو آخری دن تھا, اور وہاں آپ نے دیکھا کہ دہرانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں لمبی بات نہ کروں. آپ بتائیے کہ اس کی جغرافیہ سے یہ تو اپنی جگہ جو وہاں نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ اگر میں ہارا تو میں تو یہاں کافی انریسٹ پیدا کروں گا. تو ان حالات میں پہلے تو اس پر ٹیک دیجیے, پھر آپ سے پوچھیں گے کہ وہ جو مریم نواز صاحب نے کہا ہے, بی بی سی کو بھی کہا کہ اب پہلے عمران خان صاحب کو ہٹائیے, اور آج ان کا بیان ہے کہ فوج درمیان سے ہٹ جائے. تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اقبال صاحب کے وہ ہار جائیں گے گلگت بلتستان میں, یہ میں گلگت بلتستان کی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں. دوسری بات, اگر وہ ٹرمپ بننے کی کوشش کریں گے تو جو ٹرمپ کا حال ہوگا اگلے دنوں میں وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ جھوٹوں کا ایک فیملی ہے, کرپٹوں کی ایک فیملی ہے, چوروں کی اور ڈاکوؤں کی ایک فیملی ہے, جس کا ہیڈ ہے وہ جو نواز شریف جو دنیا میں باہر بیٹھا ہے, جس کی شکل پہ اب لعنت پرستی شروع ہوگی, اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید لوگ اس کے پیچھے لگیں گے. آپ ووٹوں کی پرسنٹیج نکال لیں کہ کس پرسنٹیج سے مسلم لیگ نون نے ووٹ لیے تھے اور کس پرسنٹیج سے پیپلز پارٹی نے لیے اور باقی پارٹیوں نے دیے. تو یہ کہنا کہ جی میں اپنا کوئی یہاں پہ ڈسٹربنس کر دوں گا, تو ڈسٹربنس کرنے کے لیے یہاں پہ بہت سارے اور بھی ایلیمنٹ ہیں جو ڈسٹربنس کو روکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ سے پہلے ہی غدار وطن تو آپ پہلے ڈکلیئر ہو چکے ہیں, میر صادق پاکستان میں آپ پہلے پیدا کر چکے ہیں. آپ اس میٹنگ کا حساب دیں جب آپ نریندر مودی کی تاج پوشی کی تقریب میں گئے تھے, وہاں آپ کیا معاہدے کر کے آئے تھے. وہاں یہ نواز شریف جو ہے, یہ جو چور اچکا اور ڈاکو ہے, جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے, جس نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کر کے رکھ دی ہے, کرپشن کلچر کو اس نے جنم دیا ہے, فلاڈ کلچر کو اس نے جنم دیا. یہ وہ شخص ہے جو مولانا جو ضیاء الحق کے پاؤں میں بیٹھتا تھا, یہ وہ شخص ہے جو ضیاء الحق کے جوتے چاٹتا تھا, یہ وہ شخص ہے جس نے ضیاء الحق کے جانے کے بعد یہ انٹرویو دیا کہ ضیاء الحق ڈیسنسی کی سیاست لے کے آئے تھے اور میں ان کو فالو کروں گا. یہ اتنا منافق آدمی ہے کہ اس کے ذہن سے اور اس کے بدن سے وہ بو اب آنے لگی. یہ کیا ڈسٹربنس پیدا کرے گا؟ یہ باہر بیٹھ سسٹم تو پیدا میں سمجھتا ہوں کہ قوم نے پسند نہیں کیا. ایک منٹ سر, جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کے تعلقات ہیں اجیت کمار ڈیول سے, اور اجیت کمار ڈیول جب لینڈ کیا تھا موزی نے بغیر انویٹیشن کے پاکستان میں, تو وہ شخص جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا رہا تھا, اور اس کا وہ اقرار کر چکا تھا کہ یہاں لڑنے والے لوگوں کو پیسے دیں گے اور پاکستان کے اندر عورتوں کی عصمت دری کروائیں گے, بچوں کو مروائیں گے, لوگوں کو قتل کروائیں گے, وہ کمینہ شخص, وہ پاکستان کا مخالف شخص نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف پاکستان کا بکا ہوا پرائم منسٹر ہے, وہ اس کو جندال نے خریدا ہوا ہے, وہ ان سے پیسے کھاتا ہے, وہ ان سے ریسورسز کھاتا ہے, وہ را کی پے رول کے اوپر ہے. جندال جب یہ اجیت کمار ڈیول اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اس کے چچا کا وائی واز ہی کالڈ ان ہز ڈرائنگ روم. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو مرواؤں گا, تو جو پاکستان کے لوگوں کو مروائے گا وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا یار ہے, وہ اس سے گلے ملتا ہے, اس کو پیچھے تھپکیاں لگاتا ہے, اس کو ساڑیاں تحفے میں دیتا ہے, وہاں سے آم دیکھتا ہے, وہاں سے ساڑیاں منگا. یہ تو وہ فیملی ہے جو ایک ٹکے کے اوپر گر کے اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے, جو بکاؤ لوگ ہوتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہے کہ ملکی قانون ہی ایسی چیزوں کو یعنی روک سکتا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں, اس پر پروسیڈ کیوں نہیں ہوتا, پروروب کیوں نہیں ہوتا, پر ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوتا,
پھر یہ ہے کہ جب وہ ایک پابندی ہے کسی آدمی کنوکٹڈ پر کیوں بے شک سوشل میڈیا ہو تقریر کیوں کرتا ہے, تقریر سننے والے جو ہیں ان پر کیوں نہیں یہ امپلیمنٹ ہوتا قانون. اب جب وہ یہ آج فضل الرحمان کا جب پی ڈی ایم کے پیڈ فورم سے بات ہوگی, کس سے ہوگی, اسٹیبلشمنٹ سے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو کراچی کا واقعہ ہوا وہ ہم نے اپنے افسروں کو سزا دے دی, پولیس کو تو ملی نہیں جنہوں نے بغاوت کی, تو پھر وہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ بھی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے, یعنی اپنے بندوں کو سزا دیتی ہے, اس کا میکینزم بڑا اچھا ہے, تو ان کو تو ملتی نہیں, پھر ان کا کیا علاج کیا جائے؟ پر یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر قانون وہ بن گیا ہے کہ جو چور ہے اس کو لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں, جو چور ہے اس کے پیچھے لوگ اس کو, ڈاکو کو لوگ جو ہے وہ گلے لگاتے ہیں, جو شخص کسی چیز کا مدعی ہوتا ہے یا وہ شخص جو کسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں. اب پاکستان آرمی کو ایک اسکیم کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک ہائیبریڈ وار کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے انڈیا, اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے امریکہ, اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل, اور اس کے انہوں نے پٹھو تلاش کرنے, انہوں نے اعلی کار تلاش کرنے, وہ اعلی کار ہم کو یہ موجود ہے, کچھ یہ پی ڈی ایم کے اندر موجود ہے, پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ کے اندر کچھ نواز شریف, ان کو ایک الطاف حسین دوسرا مل گیا. اب بات یہ کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے, غدار ڈکلیئر کرنا چاہیے, لیکن جب پاکستان کے اندر جو گورننس کی بات ہوتی ہے, جب وہ گورننس جو ہے وہ ایسے ایشوز میں پھنسی ہوئی ہو جس ایشو میں عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے, اور واقعی متاثر ہو رہا ہے, جی ہاں عام آدمی متاثر ہو رہا ہے کیونکہ انفلیشن اتنی زیادہ ہے, پرائس ہائی کتنی زیادہ ہے اتنی, تو وہ اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ہولڈ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے, اس گورنمنٹ کی یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کی ہولڈ آہستہ آہستہ اس لیے ویک ہوتی جا رہی ہے, باوجود اس کے کہ کوئی اپنا حکومت جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن چونکہ عام آدمی سیٹسفائڈ نہیں ہے تو وہ چیزیں جو انہوں نے شروع کرنی ہے کسی قانون کے تحت, کسی چیزیں کے تحت, وہ نہیں شروع ہوئی. لیکن بات اچھا برگیڈ صاحب کیونکہ باتیں تو بڑی ہیں ظاہر ہے, لیکن پینل کے دوست آپ کی بات سن رہے تھے, ذرا ان کی بات سن لیتے ہیں. میں سب جو برگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں, بات دکھ کی بات یہ کہ ہم کافی کال پرسوں بھی ہم نے ایسے کہا کہ اگر آرمی نے یعنی یہ کام اتنا بڑا کیا اور انہوں نے حالانکہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا یعنی اس طرح کرنا, اور انہوں نے اپنی فتح سمجھا, اور بلکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی مزید کامیابی سمجھا, تو اب بھی وہاں تو کوئی سزا نہیں ملی. کس ملک میں 58 پولیس افسر جو ہے وہ ایک درخواست کے اوپر چھٹی پر جاتے ہیں, پھر رات کو واپس بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ماضی میں ایک پولیس والوں نے ہڑتال کی تھی, ایک سیولین گورنر تھا غلام مصطفیٰ کھر, سب کو نوٹس میں ہے, انہوں نے کہا جی سب کو گھر بھیجو. پھر دیکھیں نا اگر فوج کی, میں سمجھتا ہوں جو کمال ہے, بریگیڈیئر صاحب تو خود فوج کے افسر ہیں, میں خود بھی NDU 2-3 مرتبہ کیا ہے, ان کے اندر جو اچھی چیز ہے, سب سے بڑی بات جو میں نے ایک مسکنسیپشن توڑنا چاہتا ہوں کہ ایک جرنیل چیف آف آرمی سٹاف کی ایک سپاہی سے محبت کا رشتہ ہے, یہ کمال کی بات ہے, اور وہی سب سے بڑی موٹیویشن اینڈ مورال بلڈنگ ہے. سیکنڈلی وہاں کا ڈسپلن, تو ڈسپلن جو ابھی آپ نے بات کی قانون کی حکمرانی, کہ قانون کی عملداری, قانون کی عملداری ہر طرف اگر ہو جائے تو کسی کو بکواس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی آدمی بکواس کر کے بھاگ نہیں سکے گا, کوئی ڈیول کو بٹھا کے پھر اس طرح آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی دھجیاں نہیں بکھیر سکے گا. اور اگر آپ کو کوئی قوم نے اعتماد کر کے ووٹ دے ہی دیا ہے تو آپ آگے راہ سارے مطالبہ سندھ کی حکومت نے جب سب کچھ کیس ہی مکمل ختم کر دیا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہوا بھی, آفینس ہوا بھی, پھر یہ ہے کہ پولیس نے بھی سارا کچھ کیا تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, تو پھر یہ سوالیہ نشان تھا. بالکل بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو کورٹ انہوں نے فوج کے کورٹ میں پھینکی تھی جو بال, انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے ہینڈل کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سائڈ سے کوئی اوور ریچ ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اپنے لوگوں کو اس کی سزا دیتے ہیں. یہ سزا ہی ہوتی ہے نا جی, آپ نے کہا جی ٹھیک ہے ان سے, اور بہت کلیئر اس کی پریس کانفرنس آئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جن کے کورٹ میں بال ہے ان کے کورٹ میں تو آپ کچھ بھی پھینک دیں, لاڑکانہ کا 90 ارب پھینک دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہضم ہو گیا. ان کے کورٹ میں آپ جعلی اکاؤنٹس پھینک دیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو سارے سیاستدان, سارے بزنس مین کرتے ہیں, تو ان کو تو کسی بات کی, ہم تو ان کو روز شرم دلواتے ہیں, لیکن نظام بنانا چاہیے. جو چھوٹا رانگ ڈوئنگ ہے وہ بھی رانگ ڈوئنگ ہے, جو بڑی رانگ ڈوئنگ ہے وہ بھی رانگ ڈوئنگ ہے. قانون کی خلاف ورزی ان کو قائد اعظم کے, میں نے آپ سے گزارش ختم ہو گیا. برگیڈ صاحب لاسٹ کمنٹس, ون لائن. ون لائن چور ہے یہ, مریم نواز سے بڑا کمپلسیو لائر اس دنیا میں نہیں ہے.
اس پاکستان کے لوگوں کو کوئی اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. یہ جو ڈاکو فیملی پاکستان کے اندر رول کر رہی ہے, جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کا یہ مریم نواز کے بعد پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ تو کہتی تھی میرا کوئی گھر نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں سر, ایک چیز بگیٹ صاحب, ایک چیز صرف آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ جن حلقوں تک آپ کے پروگرام کے حوالے سے آواز چلی جائے, جو چینی امپورٹ کی ہے ہم نے, ایسی شاندار کوالٹی کی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چینی ہے یا آٹا ہے. تو یہ عمران خان صاحب, آپ خدا کا خوف کریں, آپ جن لوگوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں وہ ہم سے کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ, پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, اس میں یہ ہے کہ کاش یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ عوام کے مسائل حل کرے, اور تاکہ لوگ کسی طور پر تو اپنے طور پر کمفرٹیبل ہو کہ وہ سوچنا شروع کر دیں, کیونکہ غربت ہر چیز مٹا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیے, آپ بہترین جج ہیں. یہ جو لوگ کئی دفعہ اس ملک پر حکمرانی کر چکے ہیں, انہوں نے کیا بدلا؟ اس سے 40 سال پہلے لاہور میں ڈبل ڈیکر چلتی تھی, علاج کا نظام بہترین تھا اور تعلیم بھی بہت اچھی تھی. اگر انہوں نے کوئی بہتر کیا تو بتا دیجیے گا. اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.